السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، 5 وقت نمازی بنائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہا کرے۔ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ کوشش کیا کرو کہ اپنے لیے ضرور دعا کیا کرو اور اپنے بڑوں کے لیے۔ آج ہم سورۃ مومن کا آیت نمبر 33 سے ترجمہ شروع کریں گے اور ضرور سنا کریں اور اس پر غور بھی کیا کریں۔ جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے تو کوئی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ توبہ استغفار۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب گمراہ کر دیتا ہے تو پھر ہدایت نہیں ملتی، اور جب ہدایت نہیں ملتی تو پھر انسان برے راستے پہ چلتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جایا کریں، نماز پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں کہ آپ پر یہ مشکل وقت نہ آئے۔ اور بلا شبہ اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تھا، پھر تم ہمیشہ اس کے متعلق شک میں رہے جو وہ تمہارے پاس لایا، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اللہ اس شخص کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ توبہ استغفار۔ شک نہ کیا کریں۔ جو لوگ اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، یہ روح اللہ کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے بڑی ناراضگی و بیزاری کا باعث ہے۔ اللہ ہر متکبر شخص کو سرکش کے دل پر اس طرح مہر لگا دیتا ہے۔ توبہ استغفار۔ جو کسی چیز کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے تو وہ پھر الٹے راستے پہ چلا جاتا ہے، اسے پھر فرق نہیں پڑتا، وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان تو میرے لیے ایک بلند عمارت بناتا کہ میں راستوں تک پہنچوں، یعنی آسمان کے راستوں تک، پھر میں موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، اور بے شک میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کا بڑا عمل پرکشش بنا دیا گیا اور اسے سیدھے راستے سے روک دیا گیا۔ توبہ استغفار۔ اور فرعون کی چال تو بس تباہ برباد ہو کر رہی۔ جو کسی کے بارے میں چالیں چلتا ہے نا تو وہ برباد ہی ہوتا ہے۔ یہ تو ازلوں سے آ رہا ہے یہ بات۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ بے شک جو نیک کام کرتے ہیں تو وہ بھلائی کی طرف ہی جاتے ہیں۔ اے میری قوم یہ دنیوی زندگی تو بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، آخرت میں ہم نے پتہ نہیں کب تک قبر میں رہنا ہے، اور دنیا میں تو چند دن ایک خواب ہے۔ جیسے ایک ہم اچھا خواب دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھ کھل جائے تو سب کچھ ختم، تو جب ہم مر جائیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو کوشش کرو اپنے آپ کو سدھارو آخرت کے لیے۔ جس نے کوئی برائی کی تو اسے بس اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے کوئی نیک کام کیا وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ اور اے میری قوم مجھے کیا ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ توبہ استغفار۔ نیک کام کی طرف چلنا شروع کرو۔ تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں۔ توبہ استغفار۔
اور اس کے ساتھ ایسی چیز شریک ٹھہراؤں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں نہایت غالب خوب بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی طرف بلانے والے نیک لوگ ہوتے ہیں، اور آپ کو بھی نیک راستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو آپ سے کیا لینا دینا؟ آپ کو یہی کہتے ہیں نا کہ اپنی زندگی سنوار لو، آخرت سنوار لو، تو وہ نہیں سنوارنی تو پھر آپ دھکے ہی کھائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی بات یہ ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور بلا شبہ ہماری واپسی اللہ ہی کے طرف ہے، اور بلا شبہ حد سے بڑھنے والے ہی دوزخی ہیں۔ توبہ استغفار۔ دنیا میں عیش و عشرت سے اگر آپ رہیں گے تو آخرت میں جب آپ جہنم میں جائیں گے، جلتی ہوئی آگ میں 24 گھنٹے آپ جلتے رہیں گے، آپ تو پھر آپ کے کیا تاثرات ہوں گے؟ یہ سوچیں گے کہ دنیا میں ہم نے چند مہینوں چند سالوں کے لیے ہم نے اتنا اکٹھا کیا کہ وہ آخرت میں کام ہی نہیں آیا۔ آخرت سنوارو اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لہٰذا تم ان قریب ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا اعمال دیکھ رہا ہے کہ کوئی کیسا ہے، کوئی کس طرح کی بھی حرکت کرتا ہے، تو وہ میرا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ جو اچھا کرے گا وہ بھی اس کے ذمے ہے، اور جو برا کرے گا وہ بھی اس کے ذمے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، دماغ میں یہ ضرور بٹھانا۔ پھر انہوں نے جو مکر فریب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی سے اس ایماندار کو بچا لیا، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ اتنی بڑی نشانی ہے ہمارے پاس کہ وہ عذاب میں گھیر گیا، برا تھا۔ اچھا، وہ دوزخ کی آگ ہے جس پر انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ توبہ استغفار۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ توبہ استغفار۔ اسی سے سبق حاصل کرو کہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آپ کے سامنے ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی آنکھوں پہ پٹی ہے، تو آپ بے وقوف ہو، بہت بڑے بے وقوف ہو۔ آپ اس بے وقوفی کی پٹی اپنی آنکھوں سے اتاریں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے مغفرت کی دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو معاف کرے گا اور بخش دے گا انشاءاللہ۔ کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا کریں، نماز پڑھا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو گے تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ اور جب وہ جہنم میں باہم جھگڑیں گے تو جن لوگوں نے تکبر کیا تھا ان سے کمزور لوگ کہیں گے، بلا شبہ ہم تو دنیا میں تمہارے تابع تھے، پھر کیا تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ ہٹاؤ گے؟ انسان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ہے جو کچھ مرضی کرتا رہے، آخرت میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، وہ خود لاچار ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جن لوگوں نے تکبر کیا تھا وہ کہیں گے بے شک ہم سب ہی اس آگ میں ہیں، بلا شبہ اللہ نے تو بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ توبہ استغفار۔ اور وہ سب لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کی دربانوں سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ اس دن کو ہم سے کچھ عذاب ہٹا کر دے۔ وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ جواب میں کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ دربان کہیں گے جو پھر تم خود ہی دعا کر لو، اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی جائے گی۔ اس وقت آپ کی دعا بیکار جائے گی، اس دعا کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ آج جو دعا مانگی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ مرنے سے 2 دن پہلے ہی شروع کر لیں دعا، پھر بھی آپ کی سنی جائے گی۔ جب آپ مر جائیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے، دنیا سے آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، تو آخرت میں کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی سوچ لیں، وہ ناکام ہے۔ تو کوشش کریں کہ آج ہی اس کام کے لیے قدم اٹھائیں، اپنا دماغ بنائیں، دل بنائیں، اور اچھے کام کی طرف چل پڑیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے اور نیک بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ میرا چینل سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔